الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکات عطا فرمائے۔ اور اس سال یہ خاص موقع ہے، 12 ربیع الاول ہر سال آتا ہے، ہر سال خاص ہوتا ہے، لیکن یہ مزید خاص ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ کے سنتوں کو اپنانا ہے، آپ کی افکار کو اپنانا ہے۔ اللہ پاک اس محفل پاک کا صدقہ نعیم شفیق بھائی کے درجات مزید بلند فرمائے۔ آل نبی اولاد علی پیر سید نعمان شاہ صاحب، پیر سید زبیر شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کو مزید عزت عطا فرمائے، سعادت کا سایہ اللہ کریم ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ محبت سے بآواز بلند حضور کی بلند بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ، اس محبت، اس شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور اللہ کی عطا سے ہمارے آقا سنتے ہیں۔ وقت بہت بیت گیا، اگر میں راولپنڈی میں اس ٹائم پڑھ رہا ہوتا تو مجمع بہت زیادہ بیدار ہوتا، لیکن آپ ماشاءاللہ جلدی سونے والے، جلدی اٹھنے والے لوگ ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پچھلے سال جس طرح ذوق میں لے کے یاد رکھا پورا سال، وہی ذوق انشاءاللہ دوبارہ ملے گا۔ آئیے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، کس کے لیے؟ حضور کے لیے نا، تمہارے لیے، ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ۔ اچھا، جو بھی نعت خواں آتا ہے، نقیب آتا ہے، خطیب آتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے مل کے پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ اللہ نے زبان کس لیے دی ہے؟ حضور کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ہم سنیوں کی جان، ہماری پہچان، ہماری آن، ہماری شان، الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام چراغ گولڑا پیر سید نصیر النصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تضمین ہے، اور بہت پیارا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ سمجھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے بس زبردستی لگا ہوا ہے، آپ سمجھ کے کہنے والے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ چراغ گولڑا نے تضمین لکھی امام کے کلام پہ، کہتے ہیں نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگہ
جگمگا دیے ہیں، لہرا کے زلف مشکی نافے لوٹا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے مرچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اچھا پہلے صحیح تھا، وہ گونج زیادہ ہو گئی۔ جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج 1500 سال بعد بھی الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ و اہل بیت کو نصیب تھا۔ عقیدہ کیا تھا؟ دینے والا اللہ ہے، بولو دینے والا اللہ ہے، لیکن دے گا حضور کے وسیلے سے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، پانی ختم ہو گئے ایک مقام پہ، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حضور نے کیسا عطا فرمایا؟ چراغ گولڑا کہتے ہیں، آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا، آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا، صحرا کسی نے مانگا، بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا، بولو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، تو یہ نہیں کہا کہ بھئی میں کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غرچے کھلا دیے ہیں۔ ایک شعر اس کا اب میرے ذہن میں آیا، ہمیں غازی کی برسی کے موقع پہ بھی جمع ہے نا، ہاں جب حضور کا ذکر ہوتا ہے، بے شک سال بعد
وہ یادیں تازہ ہوتی ہیں، ماں باپ کو اپنا غم یاد آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے اس پہ فٹ لگتا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، آقا جب آپ یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آمد کے حوالے سے میں اس کلام کے بعد پڑھوں گا، جو فرمائشیں آپ کی مجھے ملی ہیں وہ فرمائشیں 5-6 کلاموں کی ہیں، پہلے ان کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے اور مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے ہے، اللہ کرے کہ ہم سب اس سال مدینہ پاک کے مسافر بن جائیں، بلاوا آ جائے تو عاشق کس خوشی کے ساتھ جاتا ہے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائے گی دربار نبی سے، آئے گا بلاوا ہمیں دربار نبی سے، دربار نبی سے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے۔ ہمارے بعض نادان دوست کبھی ہم سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، مدینہ پاک جاتے ہیں نا، اگر ہوٹل تھوڑا دور مل جائے شاہ جی تو کہتے ہیں یار بڑے خوار ہو گئے اس بار، گرمی بہت زیادہ تھی۔ امام کہتے ہیں گرمی ہے تپ ہے درد ہے الفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اس پاک در کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ رخصت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، بولو آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کیا تو سبحان اللہ۔ اچھا بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ اگر آپ کو سمجھا دیا جائے نا تو پھر شعر کا مزہ آتا ہے۔ اب یہ کلام آپ نے کئی بار سنا ہوگا
لیکن کئیوں کو کئی اشعار کے مطلب نہیں پتہ ہوں گے، لیکن ایسا شعر ہے میں کہتا ہوں آپ سارے کلام بھول جائیں، ایسا کمال کا کلام ہے۔ امام کہتے ہیں جب ہم حرم پاک گئے، حرم پاک کی حاضری دی، کون کون گیا ہے ذرا بتائیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اب جو آپ میں سے گئے تھے مکے، اب جب مدینے جانا تھا تو مکہ چھوڑنے کی خوشی نہیں تھی، مدینے جانے کی خوشی تھی، لیکن مکہ بھی چھوڑنے کی خوشی نہیں تھی۔ امام کہتے ہیں ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے، ارادت کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جب یہ آیا تھا نا تو یہ کالا نہیں تھا، صاف تھا، یہ ہمارے گناہوں کی کالک سے کالا ہو گیا۔ امام کہتے ہیں جب حاجی چلتا ہے نا حرم سے مدینے کی جانب تو حجر اسود کیا کہتا ہے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، او مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، تمنا حجر کی ہے۔ اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو یہاں وضع سر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بندے۔ جو مدینے مر گیا اس کو کیا موت بھائی، اس کو کیا خوف، ہاں وہ تو جنتی ہے۔ امام کہتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بندے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے۔ 70,000 صبحوں ہے 70,000 شام، 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے پھر دوبارہ باری نہیں آتی، لیکن حضور کی کیسی کرم نوازی، ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ بار جا چکے ہوں گے، ہاں لیکن ملائکہ معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ایک بار حاضری ہے۔ اس کی حکمت علماء کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ فرشتوں کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک ایک کر کے آئیں گے تو قیامت تک سب کی باری پوری ہوگی، ہاں۔ 70,000 صبح ہے 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخاٹھوں پہر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی۔ اللہ کرے جو یہ جملہ میرے ساتھ مل کے پڑھتا رہے، بے شک ہاتھ نہ اٹھائے، کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، قبول ہو جائے اور اسی سال اپنے گھر والوں کو لے کے چلے جائے۔ کہنا کیا ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ سبحان اللہ، یہ شعر کئی بار پڑھا لیکن گنبد خضرا کے سامنے جب بیٹھ کے پڑھا نا تب اس شعر کا مطلب سمجھ آیا۔ جب آپ یوں بیٹھے ہیں اور سامنے گنبد خضرا ہے
تو سامنے گنبد خضرا حضور آرام فرما رہے ہیں اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق ہے، اور سیدھے ہاتھ پہ جنت البقیع ہے جہاں صحابہ کرام اہل بیت مدفون ہیں۔ امام کہتے ہیں سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تار تجلی کمر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز کوپہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، عتیق و عمر کی ہے، یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا، ہاں کہو سبحان اللہ۔ ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت کا رول یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں جاتا ہے پھر نکالا نہیں جائے گا۔ امام کہتے ہیں یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سکر کی ہے، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سکر کی ہے، آتش سکر کی ہے، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، ہاں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اگلی فرمائش بھائی کی جو ہے بہت پیارا کلام ہے، آئیے مل کے شامل ہو جائیں۔ آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، بزم کونین میں عید گھر گھر ہوئی، دو جہاں کو ہدایت میسر ہوئی، عام توحید خلا کے اکبر ہوئی، ہادیے دو جہاں ہو سلام آپ پر، بولو ہادیے دو جہاں ہو سلام۔ آپ مجھے پتہ ہے بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ سے کہیں زیادہ میں تھکا ہوں۔ مجھے پتہ ہے دن میں ماشاءاللہ جلوس میں شرکت ہوئی ہوگی، پھر اور بھی معاملات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہو سلام آپ پر، یہی تو دن ہے کہنے کے، ہاتھ اٹھا کے کہو ہادیے دو جہاں ہو سلام آپ پر، یا رسول خدا ہو سلام آپ پر، دیکھتے کیا ہو اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا، یعنی ہو چکے جلوہ نما، یعنی ہو چکے جلوہ نما، شاہ حق شاہ بطحا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ
حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے کہا وہ داخل جنت ہو گیا. ہاں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. اپنے عاجز غلاموں کا سنیے سلام بے نوا تشنا کاموں کا سنیے سلام خوش بیان خوش کلاموں کا سنیے سلام مقتدیوں اماموں کا سنیے سلام شام سے تا سحر ہو سلام آپ پر شام سے تا سحر ہو سلام آپ پر ہر گھڑی ہر پہر ہو سلام آپ پر خلق کے رہبر آ پہنچے حق کے پیامبر آ پہنچے سرکار کی آمد آقا کی آمد ذرا مل کے بولو ذرا زور سے بولو کج وچ کے بولو خلق کے رہبر آ پہنچے حق کے پیامبر آ پہنچے والی امت آ پہنچے والی امت آ پہنچے ساقی کوثر آ پہنچے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. جو اس بزم میں شامل ہو اس پر رحمت نازل ہو جو اس بزم میں شامل ہو اس پر رحمت نازل ہو جس گھر میں یہ محفل ہو جس گھر میں یہ محفل ہو عزت و برکت داخل ہو لا الہ الا اللہ لا الہ خالق کل رب اولا صدقہ آل محمد کا خالق کل رب اولا صدقہ آل محمد کا جاری رہے تا روز جزا جاری رہے تا روز جزا مذہب اہل سنت کا لا الہ داور کل رب اولا صدقہ ذات محمد کا جاری رہے تا روز جزا مسلک اعلیٰ حضرت کا لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ 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 آمنا برسول اللہ. بخش میرے ماں باپ کو بھی اور میرے احباب کو بھی
اہل کرم اصحاب کو بھی، اہل وفا ارباب کو بھی۔ اور آج کی رات کی سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ جنت تو ملے گی حضور کے صدقے، لیکن کیسے ملے؟ جنت کی جب سیر کرے، جنت کی جب سیر کرے، جنت کی جب سیر کرے، ہم سب بھی ہم راہ چلے، ہم سب بھی ہم راہ چلے، حوضے کوثر پر آئے، حوضے کوثر پر آئے، ہاتھ سے آپ کے جام پیے، لا الہ الا اللہ۔ میں چاہتا ہوں اس کلام کے آخر میں میں ذرا مائک دور کرتا ہوں اور سب بیلیوں کی آواز آئے کلمے کی بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، ابھی وقت جو ہے وہ ختم ہونے کی جانب ہے، اور بس جو مجھے کلام گئے بس میں نے وہی پڑھنے ہیں، دو اشعار۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، میرے آقا سے پردہ نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، بولو میرے آقا سے دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ اور کسی نے بھی پایا نہیں ہے۔ لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں گر کر، مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، میرے آقا سے پردہ نہیں ہے۔ آمد کے حوالے سے جو کلام مجھے ایک وہ کلام ہے اور منقبت ہے، بس انشاءاللہ اپنی حاضری اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں نے اس سال کلام جو نیا پڑھا ریلیز کیا ہے، آئیے مل کے شامل ہو جائیں۔ مرحبا 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 مرحبا۔ اچھا میں نہیں کہوں گا، میں کیونکہ سمجھتا ہوں ہاتھ نہیں اٹھانے، لیکن زبانوں سے، زبان تو نہیں نہ تھکی، ہاتھ تھک گئے، زبانیں نہیں تھکی حضور کا ذکر کرنے سے، ان سے بلند آواز سے کہنا ہے مرحبا 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 مرحبا، بولو مرحبا مرحبا مرحبا۔ رحمت حق جگمگائی آ گئے ہیں رسول اللہ، ہر کلی پھر کھل
رسول اللہ مرحبا 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 1500واں یہ جشن آمد محبوب ہے. کتنے 100 سالہ جشن ہے بھائی؟ 1500 سالہ جشن. دیکھو 1500 سالہ جشن ہے. ہمارا کوئی خاص موقع ہے, کسی کے سلور جوبلی آئے, کوئی 50 سال گزر جائے, کوئی 100 سال گزر جائے, تو اس کے لیے ایک اسپیشل اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نیت کر کے جانی ہے انشاءاللہ, نماز نہیں چھوڑنی. اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 1500 سالہ جشن پہ نیت کرو, انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ. 1500واں یہ جشن آمد محبوب ہے, ہر خوشی دل میں سمائی, آ گئے ہیں رسول اللہ, آ گئے ہیں رسول اللہ, آ گئے ہیں رسول اللہ, آ گئے. بھر لو کرم نل جھولیاں, جاؤ منگتے ہو, بھر لو کرم نل جھولیاں, جاؤ منگتے ہو, آ گئے ہیں رسول اللہ, آ گئے ہیں رسول اللہ. مائی حلیمہ جاگ اٹھے, تیرے بڑے نصیب, آ گئے ہیں رسول اللہ, آ گئے. کدی اٹھدی سی کدی ویندی سی, او ڈگدی ٹہندی رہندی سی, اونوں نال نہ کوئی رلاوندا سی, او دی لگدی کیویں دیاڑی سی, او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی, اس ڈاچی دی جیڑی مائی سی, او دانا حلیمہ دائی سی, او دانا حلیمہ آخر وچ مکے آئی سی. اچھا, جس کو یہ شعر آتے ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھتا جائے. اگلا مصرع ہے, پیچھے آ کے ہو پچھتائی سی. میں نے کہا نہیں, او پچھتائی نہیں. آخر وچ مکے آئی سی, انہیں ہر بوا کھڑکایا سی, پر خیر کسے نہ پایا سی, در در دی بڑی سوالی سی, او دی جھولی پھر بھی جدوں سارے او پاسے او رہ گئی ہے, سرکار دے بوئے بہ گئی ہے, سرکار دے بوئے بہ گئی ہے, او سرکار دے بوئے بہ گئی ہے, سرکار رحمت دا جھولا جھولے آئے, سرکار دا بوا, سرکار دا بوا کھلے آئے, سرکار دا بوا. ایک لونڈی باہر آئیے, دائی ول چاتی پائیے, پھڑ باہوں اس اٹھایا ہے, نالے منہ اے فرمایا ہے, آتنو نال لجاواں میں, ایک نوری چہرہ وکھاواں میں, ساڈے ویڑے او چن چڑھ آئے, جیدہ چنن وی کلمہ پڑھ آئے, جیدہ چنن وی کلمہ پڑھ آئے. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, ذرا جھوم کے بولو, ذرا اونچا بولو, جیدہ چنن وی کلمہ پڑھ آئے, جیدہ چنن. کئی نال
گئی نال حلیمہ دائیے جد نظر سونے ول پائیے دل اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے سرکار نو تقدیر رہ گئی ہے سرکار نو تقدیر پڑھ سونے لایا پڑھ سینے لایا سونے نو رحمت دے پاک خزینے نو ملی دل نو بڑی تسلی ہے سرکار نو لے کے ذرا مل کے سرکار نو لے کے آئے آئے کیا منظر ہوگا سرکار نو لے کے چلیے سرکار بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی سرکار نو لے کے چلیے سرکار او میرے سرکار نو لے کے چلیے سرکار نو لے کے چلیے سرکار نو لے کے جد قدم وڑے وچ پایا اے رحمت دا جھولا جھلے آئے بنو ساتھ دیاں جو دائیاں نے کیا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ پہلے بڑی غربت تھی لیکن اب معاملہ کیا ہے اب کسی سے مانگنے کو جا ہی نہیں رہی ہاں اور گھر میں چراغاں ہیں اب وہ دائیاں مل کے آ گئیں کہ حلیمہ اپنا حال سناؤ یہ کیا ہوا کہتی ہیں بنو سعد دیاں جو دائیاں نے خیریت پوچھن آئیاں نے کہندیے حلیمہ دائیاں نو میں باہر تے نہیں آنیاں بس ویڑے وچ کم لینیاں بس ویڑے وچ کم او جدوں مینوں بھوکاں لگ دیاں نے سرکار دا منہ چوم لینیاں سرکار دا منہ چوم لینیاں او سرکار دا منہ چوم لینیاں سرکار دا منہ چوم لینیاں سرکار مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب آ گئے ہیں رسول اللہ آ گئے ہیں رسول اللہ آ گئے ہیں رسول اللہ منقبت ٹائم نہیں ہے مجھے بہت احساس ہے لیکن میں ایک شعر ایسا پڑھ دیتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کی بارگاہ میں میری اکٹھے حاضری ہو جائے بس ایک مصرع کہنا ہے مجھے عشق پنجتن پاک سے مجھے چاروں یاروں سے پیار ہے ہاں عقیدہ ہے بھائی مجھے عشق پنجتن پاک سے مجھے چاروں مجھے عشق پنجتن پاک سے مجھے چاروں یاروں سے پیار ہے میں ہوں سنی حنفی قادری اپنا تو بیڑا پار ہے مجھے عشق پنجتن پاک سے مجھے چاروں سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بخت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا پھر پڑے خادم تمہارا از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ